بہت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت سوچیے ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اسلام دین عمل ہے۔ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود عمل نہ کرے۔ دوسرے کے عمل کی بنیاد پر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ عموماً یہ بھی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو میں ایک جملہ جو کہا کرتا ہوں اسے پھر عرض کر کے آگے بڑھ کرتا ہوں۔ اگر واقعی مجھے بخار ہو تو میری طرف سے آپ پیناڈول کھائیں گے؟ آپ پیراسیٹامول نوش فرمائیں گے؟ دل میں میرے درد ہو، دل کی دوائیں آپ نوش جان فرمائیں گے؟ ڈاکٹر جب نسخہ لکھے گا تو میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کو کھا لیجیے تاکہ مجھے فائدہ ہو۔ مجھے درد ہے، دوا مجھے نوش فرمانی ہوگی۔ آپ کو ترقی کرنی ہے، آپ کو دعا پڑھنی ہوگی۔ آپ کو کامیاب ہونا ہے، آپ کو سورہ پڑھنا ہوگا۔ آپ کی طرف سے ریڈیو سورہ پڑھے گا تو ریڈیو کامیاب ہوگا، آپ تھوڑی کامیاب ہوگا۔ کمپیوٹر پڑھ رہا ہے نا، آپ کو نہیں پڑھ رہے، سمجھ میں آ رہی واضح ہے؟ یہ عام بیماریاں ہیں، عام بہت تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ جس طرح ڈیجیٹل کلچر پیدا ہو گیا ہے وہ یہ کہ جناب والا درد ہمیں ہے، دکھ ہمیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے، مگر وہ کمپیوٹر پہ لگی ہوئی ہے، سورہ یاسین تلاوت ہو رہی ہے اور ہم اس تلاوت کی طرف سے بھی غافل اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ میرا خیال ہے گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر فرد کا مسئلہ بنتا چلا جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ وہ دن آ جائے کہ جب لوگ مسجدوں میں بھی اذان تک تو بات آ گئی ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا ایک خوبصورت مؤذن کی اذان ٹیپ پر لگی ہوئی ہے، اذان کے وقت وہ ٹیپ چلا دیا جاتا ہے مائک کے سامنے، اذان ہو گئی۔ ایک بستی میں گیا، خود مشاہدہ، مسلمین کی بستی، اور اس میں جب اذان ہوئی تو میرا دل خوش ہوا، کیا اچھی اذان معلوم، جیسے کوئی مکے مدینے کا مؤذن اذان دے رہا ہو، نو پلک سے زیر زبر درست، مخارج درست، لحن درست، طرز درست، وجد پر کیفیت آ گئی۔ بچے آئے تو میں نے کہا بھائی میرا دل بہت خوش ہوا تمہارے گاؤں میں آ گئے، یہ کون مؤذن ہے، بہت اچھی اذان دی۔ سر جھکا کے وہ تو ٹیپ چل رہا تھا اس میں۔ مشاہدہ ہے۔ ہاں، کیا اسی طرح ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی ترقی ممکن ہے؟ دنیاوی معاملات میں آپ کتنی محنت کرتے ہیں، بغیر محنت کے تو کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ دینی معاملات میں کیوں یہ آپ کو تساہل اور یہ سہولت پسندی اور سہل انگاری پیدا ہو گئی ہے کہ ہر چیز یا مولوی کر دے یا عالم کر دے یا امام خود کر دے، ہم نہ کریں۔ بالکل الگ ایک موضوع ہے کہ ذہن میں آیا تھا، مگر یہ جیسے لگتا ہے کہ خود بخود اس موضوع کی طرف طبیعت مائل ہو گئی ممبر پہ آنے کے بعد۔ ایک بات اور عرض کر کے آگے بڑھوں، ماشاءاللہ نظر و نیاز کا کلچر خوب ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا؟ مرد ہو یا خواتین عزا خانوں میں جاتے ہیں، امام باڑوں میں جاتے ہیں، علم میں یا تعزیے میں
ایک دھاگا باندھ کے، ناڑا باندھ کے، کسی صورت سے جو مختلف رسمیں ہیں، نظر باندھ کے چلے. نظر کرنا اللہ کی راہ میں مستحب امر ہے ایک لحاظ سے. علماء بیٹھے اس لیے میں بہت جملہ سوچ سمجھ کے کہا ہے. ایک لحاظ سے نظر کرنا اللہ کی خاطر مستحب عمل ہے، لیکن یہ جو ذہنیت بنی ہوئی ہے وہ ذہنیت اس سے آگے نہیں ہے. اس میں دو چیزیں، دو خطرناک ذہنیتیں ہیں جو ہمارے افراد اور ہمارے معاشرے کو کھوکھلا بنا رہے ہیں، گھن کی طرح. افراد بھی، پورا معاشرہ. ایک تو فکری معاملہ ہے، مرض ہے بارگین والا تصور. کسی اور ذرا اور نیچے کی سطح پہ اتر کے کہوں تو کہا جائے گا کہ رشوت ستانی والا کا ہے. رشوت نہ کہیے، بارگین کہیے. بارگین والا کلچر کیا ہے؟ ہم تمہیں یہ دیں گے، تم مجھے یہ دو، ہے نا؟ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ. کیا آداب بندگی یہی ہے؟ کیا خالق کو خالق ماننے اور سمجھنے کے آداب یہی ہیں؟ کیا مولا سبحانہ و تعالیٰ کو مولا اور رب ماننے کے آداب یہی ہیں؟ کیا بندگی کے تقاضے یہی ہیں؟ کیونکہ پروردگار تو میرا یہ کام کر دے تو میں تیرے لیے یہ کام کر دوں گا. واضح ہے نا؟ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا. میرا یہ کام ہوگا تو میں صدقہ دوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ واضح ہے. یہ بارگین والا معاملہ اللہ سے. اس سے ذرا ذہنیت کو بلند کیجیے. نظریں کیجیے بلا عوض. سب سے محبوب نظر کیا ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک اور اماموں کے نزدیک؟ وہ میں عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہ کو خطاب کر کے کہیے للہ علیہ، پروردگار کی خاطر سے، اے اللہ تیری خاطر سے میں یہ نذر کرتا ہوں کہ آج سے کوئی واجب ترک نہیں کروں گا. بس یا واجب تو ادا کرنا ہی ہے. اگر اس سے زیادہ حوصلہ ہو اے مالک، اے معبود، اے رب، میں نذر کرتا ہوں اور تو ہی توفیق دینے والا ہے. تو مجھے توفیق دے. میں نذر کرتا ہوں کہ تیری خاطر سے میں آج سے نماز شب ترک نہیں کروں گا. یا معبود، میرے مالک، تیری رضا کی خاطر میں آج سے یہ عہد کرتا ہوں تجھ سے، میں نذر کرتا ہوں کہ آج سے زندگی بھر جتنی میری زندگی باقی ہے کسی روز بھی امام حسین کی زیارت پڑھنا ترک نہیں کروں. ہر روز میں امام حسین کی زیارت
بس معاوضہ کچھ نہیں ہے. آپ تو یہ کرے گا تو میں زیارت پڑھوں گا.